ای میل میں لکھا تھا کہ اللہ کریم جس کو جو عطا کرنا چاہے عطا کرتا ہے، اور یہ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی دوسرا اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ عام طور پر روح کو احدیت پر پہنچنے کے لیے 50,000 سال کی مدت درکار ہے، لیکن شیخ سلسلہ یہ منازل چند لمحوں میں طے کرا دیتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ای میل ساتھیوں نے لکھی ہوگی، میں نے تو لکھی نہیں، لیکن ان کا یہ لکھنا کہ اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، بندے کو اعتراض کا حق نہیں، یہ درست ہے۔ آپ صاحب علم ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کریم کسی کو شکل کیا دیتا ہے، قد کیا دیتا ہے، صحت کیسی دیتا ہے، اسے حکمران بنا دیتا ہے یا اسے گداگر بنا دیتا ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ وہ جو چاہتا ہے تقسیم فرماتا ہے، جسے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کا مطالعہ فرما لیں۔ اللہ کریم نے انہیں ایک کاشتکار گھرانے میں پیدا فرمایا، ساری زندگی انہوں نے گزر اوقات اپنی ذاتی کھیتوں کی آمدنی پر کی ہے، اور ساری زندگی 80 برس دین کی خدمت پہ لگا دیے ہیں بغیر اجرت کے۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی سفر کرتے تھے محض دین کے لیے، اور کسی تقریر، کسی بیان کی کوئی اجرت نہیں لی، کسی تصنیف پر کوئی رائلٹی نہیں لی۔ اللہ کریم کا احسان ہے، مجھے اس میدان میں 50 برس ہو گئے ہیں۔ میری بیان، میری تقریریں، میری سیڈیاں، میری کتابیں، تفسیر اور مختلف موضوعات پر کتابیں، ادب میں بھی ہیں، سفر نامے بھی ہیں، شعر و شاعری بھی ہے، ساری دنیا کے لیے آج بھی فری ہے، کوئی کسی پہ نہ رائلٹی ہے، نہ کسی کے حقوق محفوظ ہیں۔ میرے لکھے ہوئے رسالے علماء دیوبند نے ہندوستان میں چھاپے اور آگے تقسیم کیے، ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور الحمدللہ آج تک کسی تقریر، کسی بیان، کسی کتاب پر کوئی اجرت نہیں لی۔ یہ سب اللہ سے ملے گا، جو اللہ عطا کرتا ہے وہی ہے، اور گسر بسر آج بھی اپنی مزدوری پر ہے الحمدللہ۔ کیا یہ کم عطا ہے اللہ کی؟ اسی کی عطا ہے۔ آپ تصوف کو چھوڑیے، منازل و مراقبات کو چھوڑیے، یہ بات آپ کو بھی ماننا پڑے گی کہ بارگاہ رسالت میں جو حاضر ہوتا صحابی ہو جاتا۔ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو صحابہ صحابیت سے مشرف ہوئے، روزے فرض نہیں ہوئے، شراب تک حرام نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی جو ایمان لائے حضور کی خدمت میں پہنچے صحابی قرار، دنیا سے چلے بھی گئے، شرف صحابیت لے کر گئے۔ ہر آنے والا امیر غریب، عالم جاہل، مرد عورت، بچہ بوڑھا، جسے بارگاہ رسالت کی حاضری یا ایک نگاہ نصیب ہو گئی صحابی ہو گیا۔ آگے صحابیت میں سارے شامل ہو گئے، آگے مدارج صحابیت کے اندر ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مدارج۔ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ صحابہ کبار کی خدمت میں جو پہنچا وہ تابعی ہو گیا، سنت زندہ رہی۔ تابعین کی خدمت میں جو پہنچا تبع تابعی ہو گیا، سنت زندہ رہی۔ تبع تابعین سے لے کر آج تک ایک نام نامی بتائیے جس کے پاس حاضر ہونے والے ہر شخص کو ذکر قلبی نصیب ہوا۔
حضرات نے بہت اصلاح کی، انقلاب برپا کر دیے، لوگوں کو مشرف و اسلام کیا، لیکن عقائد و اعمال ظاہری اور تسبیحات تلاوت تلقین فرماتے رہے۔ محض چند گنتی کے چنے ہوئے لوگوں کو ذکر قلبی سکھایا۔ یہ پوری تاریخ ہے تبع تابعین سے لے کر آج تک۔ حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ان کی خدمت میں ہر آنے والے کا کم از کم قلب ذاکر ہو گیا۔ ہر فرد کو، خواتین کو، حضرات کو، علماء کو، عوام کو، امیر کو، فقیر کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ کیا یہ اللہ کی عطا نہیں ہے؟ بہرحال یہ ظاہری باتیں ہیں جو پرکھی، جو سامنے ہیں، جو اللہ کی عطا یا برکات یا مراقبات ہیں۔ تو آج تک صوفیوں میں کسی صوفی نے ان مراقبات کی نشاندہی نہیں فرمائی جن کی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے، تصوف کا دیکھ لیجئے۔ اب اس میں آپ نے یہ سوال بھی داخل کر دیا، یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے ایک دن میں آسمانوں پر چڑھتے ہیں اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، آپ کی انسانوں کی گنتی کے اعتبار سے۔ تو آپ کم از کم تفاسیر کا اور قرآن کا مطالعہ تو فرماتے رہا کیجیے، چھوڑے تصوف کی کتاب۔ جو چیزیں ظاہر قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، تفاسیر میں، علماء کو وہ تو ازوار ہونی چاہیے۔ اب ایک دن اگر 50,000 سال کا ہے انسانی گنتی کے اعتبار سے، تو اللہ کے فرشتے تو لمحے میں آتے ہیں، لمحے میں جاتے ہیں، دن میں متعدد بار بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، وہی لاتے ہیں، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، دیگر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ وصال نبوی کے بعد بھی روضہ اطہر کی زیارت کے لیے بھی 70,000 فرشتے تشریف حاضر ہوتے ہیں اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر فرشتہ آنے بعد میں آ جا سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کا رسہ بھائیوں نے کاٹ دیا اور کنویں میں نیچے گرنے سے پہلے فرشتے نے تھام دیا، کیا فرشتہ بنیر پہ کھڑا تھا؟ وہ تو اپنے مقام پر تھا، اللہ نے حکم دیا اس نے آنے واحد میں کنویں میں لٹکا کر، کچھ تو نیچے لٹکایا بھی ہوگا، پھر رسہ کاٹ دیا تو کتنا کنواں کو ہزاروں فٹ گہرا تھا، نیچے گرنے سے پہلے اللہ کے فرشتے نے تھام لیا، کوئی چوٹ نہیں لگی انہیں۔ انسانی روح عالم امر سے ہے اور فرشتہ عالم خلق کی مخلوق۔ بہرحال حضرت اس کا مطالعہ فرمائیے، پھر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ آپ کے سوال ہی رہیں گے، میں بھی سر پیٹتا رہوں تو کیا ہوگا۔ آخری سوال یہ ہے، ماشاءاللہ، چلو کہیں اخیر تو ہوئی یہ بھی شکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر اس کا مقصد برکات حاصل کرنا ہے تو خیر القرون نے ہمیں اس کے بارے کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ کیا یہ باتیں بہت بعد میں آنے والے صوفیاء نے سامنے نہیں لائیں؟ حضرت آپ ان چیزوں پہ بھی توجہ نہیں فرما رہے جو واضح قرآن کریم میں اور تفاسیر میں موجود ہیں، تو خیر القرون کے حضرات کے ارشادات آپ نے کب پڑھے ہوں گے؟ بات مطالعہ کی ہے، آپ ان چیزوں کا، اس موضوع کا مطالعہ فرمائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب خیر القرون ہی سے آ رہا ہے،
اور بنیاد تمام برکات کی خیر القرون اور متقدمین اور سلف صالحین ہی ہے۔ جو چیز دین میں بعد میں ایجاد کی جاتی ہے جس کا ثبوت خیر القرون میں نہیں، وہ بدعت ہوتی ہے، اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، اس سے نیکی نصیب نہیں ہوتی، اس سے بندہ برائی کی طرف جاتا ہے اور انجام کار دوزخ میں جا گرتا ہے۔ تو کسی چیز کے بارے نہ جاننا، عدم علم، ایک اصول ہے منطق کا کہ عدم علم عدم شے کو لازم نہیں ہوتا۔ جس چیز کو ہم نہیں جانتے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے حضرت آپ متقدمین سے، خیر القرون سے بعد احادیث مرتب ہوئیں، احادیث کے بعد پھر اس موضوع پہ تصوف کی کتابیں مرتب ہوئیں، تو آپ ائمہ کرام سے، متقدمین سے اس موضوع کو پڑھیے۔ اب صحیح بخاری شریف جسے اصل کتب بعد از کتاب اللہ آپ قرار دیتے ہیں، تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی نا۔ آپ کا زمانہ کتنا بعد کا ہے، عہد نبوی میں تو ترتیب نہیں دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں اصل کتب بعد از کتاب اللہ، انہی لوگوں نے یہ چیزیں بھی ترتیب دی۔ مطالعہ فرمائیے تو ان سوالوں کا جواب ملے گا۔ اور یہ ساری برکات خیر القرون سے ہی آ رہی ہیں، اور ہر سلسلہ تصوف کا شجرہ مبارک سلسلہ تو الذہب ہے، ایک سنہری زنجیر ہے۔ جس طرح حدیث کی روایت ہوتی ہے کہ وہ حضور اکرم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، سلاسل تصوف کے شجرہ مبارک روایت حدیث کی طرح بارگاہ رسالت تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، نیکی نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، دین پہ موت نصیب فرمائے، اور اپنے دیندار اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا